بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 7 ستمبر اور اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. یہ ولاگ بڑا مختلف ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اہم نوعیت کی معلومات ہیں کیونکہ اس وقت یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کنٹینیو کریں گے اور ان کو مزید 2 سال مل چکے ہیں. لیکن دوسری جانب ایک نوٹیفیکیشن کی تیاری کی خبریں بھی موجود ہیں کہ ایک نیا نوٹیفیکیشن اس بات کے لیے ضروری ہے اگر جنرل عاصم منیر صاحب نے مزید 2 سال اپنی ملازمت جاری رکھنی ہے تو پھر ایک نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک تسلسل کا نام دیا گیا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے یہ باقاعدہ طور پر اعلان کروانا پڑا کہ نہیں جناب، جنرل عاصم منیر صاحب ہی کنٹینیو کریں گے. آخر کیا وجہ ہوئی کہ 3 مہینے پہلے ہی اس بات کا اعلان کرنا پڑا اور مری میں شریف فیملی کو اکٹھے ہونا پڑا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ کو. اور پھر کیا وجہ ہوئی کہ ایک خبر چلوائی گئی کہ جناب تسلسل کا فیصلہ ہو گیا ہے اور پھر اس پہ اتفاق نہیں کیا گیا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو میدان میں اتارا گیا کہ جناب کنٹینیوشن ہوگی، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے 2 سال کی. اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ 2 سال کے لیے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. لیکن پھر اگلی اطلاع آئی کہ نوٹیفیکیشن تیار کیا جا رہا ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیسے اس 2 سال کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑا اس معاملے میں کلیئر ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ پہلا جو ٹینیور ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا 28 نومبر 2025 کو پورا ہو رہا ہے اور ان کا جو پہلی ملازمت ہے وہ 3 سال کے لیے ہوئی تھی. آئین میں تبدیلی، قانون میں تبدیلی بعد میں ہوئی اور 3 سے 5 سال کیا گیا اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ماضی سے نہیں ہوگا بلکہ مستقبل سے ہوگا. اگلا جو ٹینیور ہے اس کے لیے ہوگا. اب اس وقت ہو یہ جا رہا ہے کہ جنرل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اگلا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 5 سال کے لیے ہو، یعنی کہ 2025 سے 2030 تک ہو، کیونکہ وہ پہلا 3 سال اپنا ٹینیور پورا کر رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کو بڑی مشکل سے اس بات پہ آمادہ کیا گیا ہے کہ نہیں جناب، آپ 2 سال کے لیے کر دیں اور 2 سال کے لیے ان کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لیں گے، کارکردگی ان کی دیکھیں گے اور کمٹمنٹس کچھ کروائیں گے اور اگر کمٹمنٹس ہماری پوری ہو گئیں تو پھر ہم اگلا سوچیں گے. لیکن ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ابھی ایک دوسرے کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کے سامنے میں کچھ رکھتا ہوں اعداد و شمار. جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ریٹائرمنٹ سے 1 مہینہ پہلے، صرف 1 مہینہ اور 4-5 دن پہلے 12-13 اکتوبر کو فوج کے اندر 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. اور اس سلسلے میں یہ غیر معمولی طور پر ایسا ہوا کہ ایک جانے والے آرمی چیف جو کہ 1 مہینے بعد ریٹائر ہو رہے تھے، انہوں نے یکدم اتنی زیادہ پروموشنز کر دیں اور اس میں جن افسروں کو ترقی دی گئی اس میں میجر جنرل انعام حیدر، میجر جنرل فیاض حسین شاہ، میجر جنرل نعمان ذکریہ اور میجر جنرل محمد ظفر اقبال، میجر جنرل ایمن بلال صفدر اور میجر جنرل احسن گلریز، میجر جنرل سید عامر رضا کو عہدے پر ترقی دی گئی. اور ان میں میجر جنرل شاہد امتیاز، میجر جنرل منیر افسر، میجر جنرل یوسف جمال، میجر جنرل کاشف نذیر اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں یہ سب کے سب شامل تھے. یعنی کہ یہ سب کے سب افسران اس وقت لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر موجود ہیں پاک فوج کے اندر. اب جو اگلی خبر ہے، ان ترقیوں کو بی بی سی نے جو رپورٹ کیا اور عالمی ذرائع ابلاغ نے، دیگر نے بھی اپلائی کیا، اس کو رپورٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ فوج نے ترقیاں 12 میجر جنرلز کی ایک ساتھ غیر معمولی ترقیاں اہم کیوں ہیں. یہ بی بی سی کی سٹوری تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف 1 مہینہ پہلے ریٹائرمنٹ سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے
اتنے زیادہ افسروں کو 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی، جبکہ یہ استحقاق تھا آنے والے آرمی چیف کا کہ وہ آ کے ان خالی سیٹوں کو پر کرتے اور وہ اپنی ٹیم لے کر آتے۔ لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اور ان کو ایکسٹینشن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایکسٹینشن اس وقت خطرے میں ہے اور ان کی دال نہیں گل رہی، تو اس وقت پھر فوری طور پہ انہوں نے 12 میجر جنرل کو ترقی دے دی تھی، اور یہ دے بھی سکتے تھے کیونکہ آخری دن تک وہ اس بارے میں وہ بااختیار ہوتے ہیں جی، لیکن اصولی طور پہ اور روایتی طور پہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد جناب ان 12 میجر جنرل میں سے اس وقت 5 میجر جنرل ایسے ہیں جو کہ پہلی 5 پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی اور مزید 2 سال ان کو نہیں دیے جاتے، نیا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، تو ایسی صورت میں وہ 5 لیفٹیننٹ جنرل کون سے ہیں جو پہلی 5 پوزیشنوں پہ اس وقت موجود ہیں؟ ان میں نمبر 1 پہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریہ، پاک فوج میں کمیشن 11ویں کیولری سے 80ویں پی ایم لانگ کورس کے ذریعے انہوں نے حاصل کیا، یعنی کہ یہ 80th پی ایم میں لانگ کورس کے آفیسر ہیں، اور یہ بہت ہی سینئر ہیں، سب سے سینئر ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں، اور جو اب تک یہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ڈی جی ملٹری آپریشنز تھے، اور یہ ڈی جی ملٹری آپریشنز رہے، اور پھر 41ویں انفینٹری ڈویژن خزدار کے کمانڈر رہے، اور پھر 9ویں انفینٹری ڈویژن کوہاٹ میں کمانڈر رہے، اور ان کی قیادت میں پاک فوج نے پاک افغان بارڈر، خیبر پختونخوا کا حصہ جو ہے، باڑ جو ہے وہ بڑا حصہ 2018 میں مکمل کیا۔ 2019 کے پاک بھارت تناؤ کے دوران یہ ڈی جی ایم او تھے، یعنی کہ 2019 میں جو بھارت کی ترغت بنائی گئی تھی فروری 2019 میں، اور جو طیارے گرائے تھے اور بھی نندن کو گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت یہ ڈی جی ایم او کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 2021 میں انہوں نے بھارتی ہم منصب سے، یعنی کہ اپنے بھارت کے ڈی جی ایم او سے مل کر سفارتکاری کے ذریعے، عسکری سفارتکاری کے ذریعے 2003 کا سیز فائر معاہدہ انہوں نے کیا، اور دوبارہ سیز فائر معاہدے کو فعال کروایا۔ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی کے بعد انہیں چیف آف لاجسٹک سٹاف، اور پھر مئی 2024 میں کمانڈر سینٹرل کمانڈ آئی کور منگلا تعینات کیا گیا، اور یہ 2025 کی پاک بھارت جنگ میں بھی آئی کور کی قیادت کر رہے تھے، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ رسالت بھی دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز بھی عطا کیا جا چکا ہے۔ تو لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریہ کو جنرل باجوہ نے جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے انہیں راولپنڈی کا کور کمانڈر لگایا تھا، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے جب عہدہ سنبھالا تو انہوں نے یہ اپوائنٹمنٹ روک دی تھی، اور اس وقت نعمان زکریہ کور کمانڈر منگلا ہے جی۔ اور اگلی جو نیکسٹ جو سینئر موسٹ ہیں نمبر 2 پہ، وہ ہیں جی لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ صاحب، یہ ہیں کور کمانڈر اس وقت لاہور، اور ان کا اگر ہم کیریئر دیکھیں تو یہ ملٹری کالج جہلم سے انہوں نے تعلیم مکمل کی، پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا، اور یہ بھی 18th پی ایم میں لانگ کورس سے ان کا تعلق ہے، سندھ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، پھر میجر جنرل بنے، اور انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان رہے گی، اور اس کے بعد نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹرائن اینڈ ایولیوشن رہے۔ اکتوبر 2022 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ان کو ترقی دی گئی، انسپیکٹر جنرل آرمز جی ایچ کیو، اور پھر ستمبر 2023 میں رہے، اور انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایولیوشن جی ایچ کیو تمام تربیتی اداروں کی انہوں نے نگرانی کی، اور اب جنوری 2025 سے یہ کور کمانڈر لاہور ہیں۔ اگلے ہیں جی لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز صاحب، اور ان کی اگر ہم دیکھیں تو یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل، ڈیفنس سروسز کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج بنگلہ دیش، اور یو ایس آرمی وار کالج پینسلوینیا امریکہ سے، اور پھر کمیشن پاک فوج میں 1980 کی دہائی کے آخر میں یہ پاک فوج میں شامل ہوئے، اور 10 اپریل 2017 سے اکتوبر 18 تک یہ جنرل آفیسر کمانڈنگ
34 लाइट इन्फेंट्री डिवीजन और स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन रहे। और फिर अक्टूबर 2022 लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे के पर तरक्की हासिल की और फिर डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ रहेगी। और 10 नवंबर 2024 से कोर कमांडर ये मुल्तान है एसएम गुलरेज साहब, ये तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, ये बहुत ही इनका भी काफी ये है जी ओटीएस के। और लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज इनको भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने अक्टूबर 2022 में प्रमोट किया था और ये 19 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट और 22वें ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल ओटीएस कोर्स से फारिगुल तहसील। फिर फरवरी 2017 मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई। मार्च 21 में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इन्हें हिलाले इम्तियाज अता किया गया और अहम ओहदों में ये रहे हैं जनाब डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज COAS सेक्रेटरीट और फिर GOC 23rd डिवीजन जहलम, फिर कमांडेंट स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स कोयटा और फिर अक्टूबर 2022 लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई इनकी। और दिसंबर 2022 में कोर कमांडर 10 कोर पिंडी रहेगी और उसके बाद सितंबर 23 DGISI के तौर पर तरक्की की अफवाहें भी जेर गर्दिश रहीं शाहिद इम्तियाज साहब के बारे में, मगर ISPR ने इसकी तरदीद की और 2025 पाक भारत तनाज़े में शानदार किरदार पर इनको सितारा बिसालत दिया गया और मौजूदा ओहदा मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी इस वक्त मौजूद हैं GHQ में और इंतहाई मोतमद खास हैं। और ये AK-19 रेजिमेंट 22वां OTS कोर्स है इनका। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, फरवरी 2017 में मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की, मार्च 2021 हिलाले इम्तियाज हासिल किया, अक्टूबर 22 लेफ्टिनेंट जनरल कमांडेंट स्टाफ एंड इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स कोयटा। तो ये है इनका कैरियर जनाब। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, ये काफ़ी माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं और इनका कैरियर एजुकेशन कैरियर बड़ा शानदार है। 5वें नंबर पे हैं। इन्होंने कमीशन हासिल किया 1988 में और 6 लांसेस में शामिल हुए और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोटा से तालीम हासिल कर चुके हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम बरतानिया से, आर्ट्स एंड साइंस ऑफ वारफेयर MSc NDU से और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज MSc NDU से। और इनके पास जो अहम ओहदे रहे, कमांडिंग ऑफिसर 6 लांसर्स 2007 से 9 तक और कमांडर आर्म ब्रिगेड, कमांडर इन्फेंट्री ब्रिगेड जनूबी वस्तान में रहे, कमांडर इन्फेंट्री डिवीजन है, ब्रिगेडियर मेजर GSO 2 चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे और चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्राइक कोर रहेगी और डायरेक्टर जनरल वेपन एंड इक्विपमेंट डायरेक्टोरेट और इंस्ट्रक्शनल खिदमात इनकी हैं जी, इंस्ट्रक्टर रहे और मुतअद्दिद खिदमात इनकी हैं जी। GHQ में भी 28 अप्रैल 2022 कमांड संभाली और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में और अक्टूबर 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई। और ये इस तरीके से इनकी जो आला तालीम है 1988 में ये पाक फौज में शामिल हुए और इनकी आला तालीम में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बरतानिया से भी तालीम हासिल कर चुके हैं और अदरवाइज भी इनका कैरियर शानदार है। तो ये 5 अफसर हैं जो कि नवंबर 2025 में 29 नवंबर 2025 को ये सीनियर मोस्ट हैं। और अगर जनरल आसिम मुनीर साहब की प्रमोशन कह रहा हूं, अगर जनरल आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन नहीं होता तो ऐसी सूरत में इन 5 अफसरों में से किसी को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। और यह बात तयशुदा है कि अभी तक जो है मामला फाइनल नहीं हुए, हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। उसकी वजह यह है कि अभी जो लेजिस्लेशन हुई है और जिस पार्लिमान ने आर्मी चीफ की मुद्दत 3 से 5 साल की है, वो पार्लिमान बुनियादी तौर पर इलेक्शन चोर पार्लिमान है और उसके पास मैंडेट चोरी का है और असली मैंडेट नहीं है और 26वीं गैर आईनी तरमीम का भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं और बहुत सारे वैलिड क्वेश्चंस हैं। इसीलिए जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो सिचुएशन चल रही है उसके पीछे बहुत सारे राज पिन्हा हैं
اور ابھی بہت کچھ نشیب و فراز آنا ہے. فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.